السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بڑی کثرت سے یہ سوال ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے سے عید کی نماز پڑھیں گے، خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بار بار یہ سوالات آ رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا بیان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور لوگوں کے مختلف گروپ میں اسے عام کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی پریشانی حل ہو سکے۔ اسی مقصد کے پیش نظر عید کی نماز کا طریقہ اور خطبہ ہوگا یا نہیں، اس کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چونکہ بعض گروپ میں یہ چیز بہت زیادہ شیئر ہو چکی ہے کہ خطبہ نہیں ہے، خالی نماز پڑھنا ہے، اس لیے بھی ہمارے بعض بھائی کافی اس سلسلے میں بے چین رہے، پریشان رہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے عید کی نماز آپ پڑھاتے تھے، جس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی تھیں۔ عام نمازوں سے یہی فرق ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی تھیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی رکعت آپ جب نماز کی نیت کر کے، یعنی عید کی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوں اور یہی دل میں جو آپ کے ارادہ ہے کہ یہ عید کی نماز ہے، یہی عید کی نماز کی نیت ہے، اب آپ اللہ اکبر کہیں۔ گھر میں جو لوگ بھی ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جو بھی گھر میں بڑے ہیں، مرد ہیں، وہ آگے بڑھ کر کے جماعت کریں۔ پہلے عید میں پہلے نماز ہوتی ہے، خطبہ بعد ہی میں ہوتا ہے، آگے بڑھ کر کے جو بھی اس میں اب تک نمازوں کے لیے امامت کراتے رہے آگے بڑھیں اور اللہ اکبر کہیں، جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر نماز میں کرتے ہیں، یہ کوئی زائد نہیں ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اس میں ہاتھ اٹھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ پھر سینے پہ باندھ کر کے دعائے استفتاح پڑھ لیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہ دعا یا جو بھی دعا آپ کو یاد ہے جو آپ نماز کے شروع میں پڑھتے رہے ہیں اب تک، وہی دعا پڑھیں۔ اب اس وقت یاد کرنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، جو دعا آپ کو یاد ہے پڑھتے آئے ہیں، ثابت ہے، کیونکہ اور بھی دعائیں ثابت ہیں، تو وہ دعا آپ پڑھ لیجئے، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ اس کے بعد 7 زائد تکبیریں، 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیے۔ اب ہاتھ آپ اٹھائیے نہ اٹھائیے، اس سلسلے میں دونوں اوپینین ہیں اہل علم کے، تو اس مسئلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا عمل یہی رہا ہے کہ آپ اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے رہے تو اٹھائیے، اب نہیں اٹھاتے تھے، پہلے عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے نہیں اٹھاتے تھے تو نہیں اٹھائیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیے۔ یہ 7 کی گنتی کیجئے، لیکن اگر کوئی فرق بھی ہو جائے، میں اس لیے یہ مسئلہ بیان کر دے رہا ہوں کہ ہمارے بعض بھائی خواہ کہیں پریشان نہ ہو گھر میں پڑھتے ہوئے، جو پہلے کبھی نماز نہیں پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں عید کی نماز، تو تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے، تو کہیں گنتی میں ادھر ادھر ہوا تو نماز میں بھی ان کو پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر گنتی آپ کی فرق بھی ہو جائے، 7 کی جگہ پر 6 ہی ہو پایا، 5 ہو پایا یا 8 ہو گئی، کچھ بھی اگر ہے، کچھ فرق ہوا ہے، گنتی آپ اپنے لحاظ سے 7 مرتبہ گن کر کے آپ جو ہے نماز جو ہے پڑھیے۔ اگر کہیں گنتی میں فرق ہو گیا ہے تو بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی، اس کے لیے آپ کو نہ کسی سجدے سہو کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی، آپ کی نماز پھر بھی صحیح مانی جائے گی۔ 7 مرتبہ تکبیرات کہنے کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھیے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے،
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، یہ عام طریقے سے لوگوں کو یاد رہتی ہے، اس لیے کہتا ہوں ایک لمبی سورہ بھی ہے لیکن وہ عام طریقے سے یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک اور سورہ بھی ہے، سورہ اعلیٰ بھی ہے۔ اگر سورہ اعلیٰ بھی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے، پڑھ کر کے آپ کی اب یہ جو ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیے، پھر سجدہ کیجئے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ 5 مرتبہ پھر یہ زائد اللہ اکبر کہیں گے۔ اس میں وہ تکبیر شامل نہیں ہے کیونکہ وہ تو کھڑے ہونے سے پہلے ہی کہتے ہیں، جب کھڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تبھی جو ہے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو تکبیر کہنا رہتا ہے۔ وہ عام نمازوں میں جو تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں نے کہا یہ زائد 5 تکبیریں یعنی 5 مرتبہ اللہ اکبر آپ پھر کہیں۔ آپ چاہے تو ہاتھ بھی اٹھا لیں، اگر آپ ہاتھ اٹھانے کی عادت آپ کی نہیں رہی ہے اب تک جو ہے عید کی نماز میں تو ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور سورہ بھی سنت ہے لیکن ابھی وہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہے، تھوڑی لمبی سورہ ہے۔ اگر سورہ غاشیہ بھی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، چھوٹی سی سورہ کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی یہ رکعت بھی رکوع سجدہ تشہد کے بعد جو سلام پھیرنا ہے وہ آپ سلام پھیر دیجئے، آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب مسئلہ خطبے کا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شاید خطبہ وہی خطبہ ہے جو عام طریقے سے علماء عیدگاہ میں دیا کرتے ہیں، تو ہم تو ایسا خطبہ دے نہیں سکتے، اس لیے ہم کو خطبہ دینے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خطبہ عید کا خطبہ جمعے کے خطبے کی طرح بھی نہیں ہے، اس میں 2 خطبے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس میں بیچ میں بیٹھنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ عید کا خطبہ صرف نصیحت کی چند باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد اس وقت صحابہ کو بھی کیا، عورتوں کی جماعت کے پاس بھی جا کر کے آپ نے ان کو نصیحت کی چند باتیں کہی ہیں۔ وہ نصیحت کی چند باتیں 2 منٹ 3 منٹ ہی کی ہیں بس۔ تو ہم میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی زبان میں اتنی تو طاقت رکھتا ہے، اتنا تو اس کے پاس ہے کہ وہ اپنی زبان میں جو بھی اس کی زبان ہے، مادری زبان، لوکل لینگویج اس کی جو بھی ہے، اس میں بھی وہ اپنے جو بھی گھر کے لوگ ہیں نصیحت کی 2 باتیں کہہ دیں۔ اسی کا نام خطبہ عید ہے، یہی خطبہ عید ہے۔ کوئی بہت لمبا چوڑا خطبہ دینا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا بھی نہیں کہ آپ نے کبھی لمبا چوڑا خطبہ دیا ہو عید کے موقع پر جیسے آج کل علماء عام طریقے سے دیا کرتے ہیں۔ تو مختصر سے 2-3 منٹ کی آپ نصیحت کر دیجئے، کافی ہے، یہ اسی کا نام خطبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، عید کی نماز پڑھ لیا کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کی نماز تو اس کی ہو گئی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-4 منٹ نصیحت کی بات کہنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات یہ بھیجنے کے بعد کوئی بھی شخص 2-4 منٹ نصیحت کر سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے یہ۔ اور یہ خطبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، چاہے آپ جہاں بھی پڑھیں، صحرا میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، جہاں بھی عید کی نماز پڑھیں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم علماء اہل حدیث کا منہج اور طریقہ اور میتھڈ رہا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس طریقے کے مطابق عمل کرنے کو ہم اپنا طریقہ کہتے ہیں، ہم اپنا منہج کہتے ہیں، میتھڈ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو باتیں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ خطبہ نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھیں گے، تو ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے عید کے تعلق سے وہ خطبہ بھی ہے، یعنی آپ نے نماز بھی پڑھائی ہے، خطبہ بھی دیا ہے، آپ کے طریقے کو ہی ہم فالو کریں گے۔ اس کے پہلے ہم صحرا میں جاتے تھے،
आप ही के तरीके को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे रसूल का तरीका यही है। अब चूंकि हम नहीं जा सकते कहीं और, घर में हैं, बंद हैं, तो घर में भी हमारी नमाज का तरीका वही होगा जो सहरा में तरीका था। घर के लिए अलग तरीका, सहरा के लिए अलग तरीका, ऐसा कहीं किसी रिवायत से साबित तो नहीं है। ये जहाँ तक मेरी मालूमात है उस हद तक मैं ये बात आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, और यही सही बात है। इसके मुताबिक आप ईद की नमाज पढ़िए, बिल्कुल परेशान न होइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।